دل کا چراغ، افسانہ نگار کرشن چندر۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی تو 4 بجے تھے اور خواب گاہ کی کھڑکی کے سامنے سڑک کے اس پار سکھ دکاندار کی دکان سے سکھمنی جی پاٹھ کی آواز آ رہی تھی۔ لہجے سے صدق، عجز اور پاکیزگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن آواز ذرا منجھی ہوئی تھی، اس لیے برابر چلی آ رہی تھی۔ ایسی آواز جو اپنی پاکیزگی کے باوجود میرے کانوں کو تیز معلوم ہوئی، گویا کہہ رہی تھی، مردود تجھے اپنے خالق کا کچھ پاس نہیں، کیسی میٹھی نیند سو رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ دیکھ ستارے ماند پڑ رہے ہیں، مشرق سے روشنی پھوٹ رہی ہے اور میں اپنے قادر مطلق کی تعریف کا گیت بن کر آسمان کی طرف اٹھ رہی ہوں۔ اٹھ اٹھ بے شرم، کافر، ملحد، تحریے۔ آواز اونچی ہو رہی تھی، تھراتی ہوئی، لرزتی ہوئی، گویا اپنے آپ کو رب عظیم کے آستانے پر نچھاور کرتی ہوئی میری کھڑکی کے اندر چلی آ رہی تھی۔ میں نے نیند سے بھرے ہوئے پپوٹے کو اٹھائے بغیر ہی کھڑکی کے پردے گرا دیے، کھڑکی بند کر دی اور لحاف منہ اور سر کے گرد اچھی طرح لپیٹ کر سو گیا۔ لیکن میرے اللہ، وہ آواز ابھی تک آ رہی تھی، وہ اب تو گویا چلا چلا کر کہہ رہی تھی، اٹھ 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 فریدا ستیا تے ماندہ دیوا بال، اے سوئے ہوئے فرید اٹھ اور دل کا چراغ روشن کرتے۔ گو میرا نام فرید نہیں، لیکن پھر بھی میں نے اب یہی مناسب سمجھا کہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاؤں اور میز پر پڑے ہوئے ٹیبل لیمپ کو روشن کر دوں۔ جب کمرے میں اجالا ہو گیا تو روشنی اور آواز دونوں نے مل کر نیند کا میٹھا تسکین دہ خمار میری آنکھوں سے بالکل دور کر دیا۔ اب مجھے آنکھوں میں ایک جلن اور چبھن سی محسوس ہو رہی تھی، اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ آواز نہ تھی بلکہ سوئیاں اور کانٹے تھے جو میری آنکھوں میں چبھ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے کھڑکی کھول دی۔ ایک زناٹے دار آواز ہوئی، اٹھ فریدا ستیا تے ماندہ دیوا بال، صاحب جنا دے جاگ دے فکراں کی سونے نال۔ اور جب تیرا صاحب جاگ رہا ہے تو اے بہرے کے بچے، تجھے سونے کا کیا حق ہے؟ بالکل درست پیرو مرشد، بالکل درست۔ آج کی خطا معاف ہو، کل اگر 4 بجے سے پہلے ہی نہ اٹھوں تو پھر بھلا آپ کی آواز مجھے کیوں چین لینے دے گی؟ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سامنے سکھ دکاندار کی دکان پر کوئی جھاڑو دے رہا تھا، ٹین کے ڈبوں کو جھاڑ کر اپنی جگہ رکھ رہا تھا، آٹے اور دال کی بوریوں کو اٹھا اٹھا کر کرینے سے سجا رہا تھا۔ یہ وہ بیچارہ کوتاہ قد زرد رو سکھ دکاندار تو نہ تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ شمع کی ہلکی سی لو میں اس کی لمبی پرچھائی، اس کا چست پاجامہ اور کاندھوں کے گرد لپٹا ہوا کھیس نظر آ رہا تھا، یا پھر وہی صدائے برحق، گن گاویں تے من پاویں، اپنے گرو کی تعریف کر تاکہ تو اس کے دل میں گھر کر سکے۔ جی، گن گاویں تے من بھاویں۔ جی بالکل درست پیرو مرشد، بالکل درست۔ اگر میں اپنے دفتر کے سپرنٹینڈنٹ کی دن رات خوشامد نہ کرتا تو آج محض ایف اے فیل ہو کر 75 روپے کی تنخواہ نہ پاتا۔ جی، سات سری اکال۔ اب وہ لمبی پرچھائی دکان کے باہر آ گئی تھی، جس نعرے نے گرو نانک نگر کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ وہ نعرہ میری کھڑکی کھلی دیکھ کر ہی لگایا گیا تھا۔ آہا بابو جی، آج تو آپ بڑے سویرے اٹھ بیٹھے، لمبی پرچھائی نے کہا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بابو جی، سویرے اٹھنا بہت اچھا ہوتا ہے، اب تو خیر بہت اجالا ہو گیا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی،
घना टोप अंधेरा, अभी तो 4 ही बजे थे। सितारे चमक रहे थे और बिजली के खंभों पर कुमकुमे भी। उजाला कहाँ है? मैंने सोचा। फिर ख्याल आया कि ये मार्फत की बातें हैं। तू बेवकूफ, इन्हें क्या जाने। जिसके दिल में उजाला होता है उसे हर तरफ उजाला ही उजाला दिखाई देता है। मैंने पूछा, ये दुकान के नंद सुख जी कहाँ हैं? घर पर ही हैं जी। वो तो अभी सो रहे होंगे जी। मैंने सोचा, चलो इनके घर मेहमान बनकर आया हूं तो कुछ सेवा ही कर लूं। कर सेवा खा मेवा। मेरा नाम दर्शन सिंह है जी। मैं नंद सिंह जी के बड़े साले का बड़ा लड़का हूँ जी। मैं नूरपुर में ग्रंथी हूँ। नंद सिंह जी जरा बीमार रहते हैं। इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता है। आपको तो पता ही होगा। वाहे गुरु महाराज सबका भला करे। तो इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। जरा दुकान के काम काज में मदद हो जाती है। मैं यहीं दुकान पर सोया करूंगा। वाहे गुरु वाहे गुरु। अब तो दिन चढ़ गया है। ओनिए ओनिए उठ दुकान खोल। क्या देखता है, दिन कभी का निकल आया है। दर्शन सिंह, ओ बंसे उठ दुकान खोल। क्या देखता है, दिन कभी का निकल आया है। दर्शन सिंह बंसे को आवाजें देने लगा। बेचारा बनिया इस मकान की निचली मंजिल में जहां मैं रहता हूं आटा, लून, तेल, सब्जी, सोडा, वाटर और पकौड़े बेचता है। इसकी बीवी का रंग जरा खिलता हुआ सा है और वो हमेशा मैना की तरह चहका करती है। दुकान पर काम करती है। गाहकों को मुस्कुरा कर सौदा देती है। नगर के कुंवारे लड़के, बदसूरत बीवियों के अधेड़ खामद, पूर्बीय धोबी, नाई, मोची और अखाड़े में कुश्ती लड़ने वाले पहलवान सब भी बनिए की दुकान से सौदा लेते हैं। कुर्सी पर बैठकर पकौड़े खाते हैं बड़ी रगबत से। यहाँ बनिए की बीवी से सोडा वाटर की एक बोतल खोल देना। और आज तो बनियान खूब बनी ठनी हुई है। और बनिए की बीवी बोतल से काग उड़ाते हुए कहती है, हट मरतूत। दूसरे दिन दर्शन सिंह के पहले मिस्त्री ने ही मुझे जगा दिया। घड़ी की तरफ देखा तो कम वक्त पूरे 4 थे। मैंने सोचा ये आदमी है या घड़ियाल। मैंने लिहाफ में मुंह छुपाकर अपनी बदबख्ती पर रोने की कोशिश की, लेकिन जलती हुई आंखों में आंसू कैसे आते। मैंने दर्शन सिंह को, इसके आबाओ अजदाद को, अपनी किस्मत को, फरीद बाबा को लाख लाख कोसने दिए। इतने में मैंने सुना कि निचली मंजिल से भी एक हल्की हल्की सदा उठ रही है। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे है। बनिया अपने फटे हुए ढोल किसी आवाज में गा रहा था। वही सिद्क, इज्ज और पाकीज़गी, लेकिन कुछ खास किस्म की तेजी, जो गोया दर्शन सिंह से कह रही थी, तुम हमें क्या समझते हो, हम तुमसे हिटे नहीं हैं। हमें भी अपना भगवान कुछ कम प्यारा नहीं। और अब बनिया और उसकी बीवी और दोनों बच्चे अपनी मिली जुली आवाज के साथ साथ कह रहे थे, भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे, वो अपने भक्तों के दुख एक पल में दूर कर देता है। ओम जय जगदीश हरे। और बनिए की बीवी कोयल की तरह कूक कूक कर कह रही थी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे हरे। और दरमियानी वक्फे में दर्शन सिंह ने खुश होकर बनिए से ऊंची आवाज में कहा, बनिया जी, आहा वाहे गुरु का नाम लेने में कितना आनंद है। बनिया ने पुरखुलूस लहजे में कहा, आहा राम की महिमा, और फिर आंखें बंद कर लीं। दर्शन सिंह के आते ही नगर में धर्म कर्म के चर्चे होने लगे। ये नगर लाहौर ही की आबादी का एक हिस्सा है। यहाँ इसलिए कोई खास मजहबी
مجلسیں قائم نہ ہوئی تھیں۔ لے دے کر ایک سنگھ سبھا تھی جس کا اجلاس سال میں شاید ایک مرتبہ ہی ہوتا تھا۔ جس مکان میں میں رہتا تھا اس سے بس 10-15 قدم آگے جا کر مغرب کی طرف ایک مسلمان کلئی گر، ایک مسلمان رنگ ساز، ایک مسلمان حکیم اور ایک مسلمان سائیکل کے مستری اور ایک مسلمان سبزی فروش کی دکانیں تھیں۔ ان سے آگے کھلی جگہ تھی جہاں اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ یہاں سکھ، مسلمان، ہندو اور چمہار پہلوان سب اکٹھے ہو کر کشتی لڑا کرتے تھے۔ لیکن درشن سنگھ کے آتے ہی لوگوں میں گویا صدق و ایمان کی روح پھونکی گئی۔ ست سری اکال اور اوم جے جگدیش ہرے کے بعد مسلمان رنگ ساز نے یہ مناسب سمجھا کہ نور ایمان مردہ دلوں میں تازہ کیا جائے۔ چنانچہ اب کچھ دنوں سے اس کی دکان پر ایک سبز منکوں والے اور سبز چوگے والے پیر، جو بیک وقت پیر اور مولوی اور عامل تھے، تشریف لانے لگے۔ اب رنگ ساز کی دکان پر ہمیشہ ایک جمگھٹا سا لگا رہتا تھا۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں اور سائیکلوں کے مستری کے نوجوان لڑکے یا علی یا علی کرتے اور خوشی سے ناچتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ مسلمان سبزی والے کا تمباکو کا خرچ بڑھ گیا تھا اور حکیم صاحب ایک دن اپنے چھوٹے لڑکے کو بنیے کی دکان پر پکوڑیاں کھاتے دیکھ کر غصے میں آ کر پیٹنے لگے۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بولے، یہ کمبخت ہمیشہ گندی چیزیں کھاتا ہے، میں نے اسے 100 بار سمجھایا ہے۔ چند روز کے بعد جب میں ایک شام کو دفتر سے تھکا ماندہ واپس آ رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نگر کا بازار جھنڈیوں سے سجا ہوا ہے اور بازار میں سنگھ سبھا کے والنٹیئر ٹولیاں بنائے جگہ جگہ کھڑے ہیں، جن میں سے کئی ایک نے گلے میں ہار پہن رکھے ہیں۔ اکثر لوگ پان چبا رہے ہیں، کہے لگا رہے ہیں۔ ننھے ننھے سکھ لڑکے بھی کرپانے پہنے ہوئے ہیں اور ابلے ہوئے چنے کھا رہے ہیں۔ یہ کھٹے کچالو پاپلیٹوں میں جمی ہوئی سرخ چینی گھاس کی کھیر۔ درشن سنگھ نے مجھے دیکھتے ہی ست سری اکال کا جیکارہ لگایا۔ آہا بابو جی، آج بابا جی تا رہا ہو گئے۔ کون سے بابا جی؟ واہ، آپ کو بھی پتا نہیں؟ آپ تو روز اخبار پڑھتے ہیں۔ وہی واہے گرو جی کے سچے خالصہ بابا ٹیک سنگھ جی۔ بنیے کی دکان پر کھڑے ہوئے ایک والنٹیئر نے کہا، زندہ شہید بابا ٹیک سنگھ جی رہا ہو گئے ہیں، آج ہم ان کو ایڈریس دیں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، میں نے کہا۔ ساتھ والے مسلمان کلئی ساز کی دکان پر شہید گنج کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا اور گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ دوسرے دن میری نیند روز کی طرح اچاٹ ہو گئی، لیکن باقی آوازوں کے ساتھ ہی ایک ریکارڈ بھی بج رہا تھا۔ مکان کے دوسرے حصے میں میری طرح ایک اور کرایہ دار رہتا تھا، میری ہی طرح ایک دفتر میں ملازم تھا، اور اب وہی منہ اندھیرے اٹھ کر ریکارڈ بجا رہا تھا۔ 9 بجے کے قریب وہ مجھے سیڑھیوں پر ملا۔ میں نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہا، آج تو آپ صبح ہی اٹھ بیٹھے۔ بابو جی، میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، مجھے مہاتما جی کا ریکارڈ بہت پسند ہے۔ آپ کو پتا ہے، مہاتما جی کو یہ گیت خاص طور پر پسند ہے۔ کون سا گیت؟ یہی جس کا میں صبح ریکارڈ بجا رہا تھا، اٹھ جاگ مسافر بھور بھائی۔ کیسا میٹھا گیت ہے، اسے صبح سن کر طبیعت حشاش ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ یہ گنگناتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا، اٹھ جاگ مسافر بھور بھائی، اب رین کہاں جو سووت ہے۔ پرسوں ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ گوشت سے بھرے ہوئے چھکڑے یا تانگے بوچڑ خانے سے آتے ہوئے اس طرف سے گزرتے ہیں۔ میونسپلٹی کی سڑک پر بہت سے گڑھے پڑ جانے کی وجہ سے اکثر چھکڑوں کے بیل، ٹانگوں کے گھوڑے چوٹ کھا کر گر پڑتے ہیں اور کئی بار گوشت زمین پر گر جاتا ہے۔ چنانچہ پرسوں بھی ایک ٹانگا
سکھ دکاندار کی دکان کے سامنے الٹ گیا اور گوشت دکان کے قریب زمین پر گر پڑا۔ تانگے والے کو بہت چوٹیں لگی۔ چنانچہ پرسوں شام ہی کو پریم سبھا کے سیکرٹری میرے پاس آئے اور بولے اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میونسپلٹی کو لکھ دیجئے۔ بولے نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھے، یہ راستہ ہی بوچڑوں کے لیے بند ہونا چاہیے۔ یہ ہندو سکھ آبادی ہے، ہماری توہین ہوتی ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے نا، یہاں چھوٹے بچے لڑکے بالے گھومتے رہتے ہیں، اگر کسی کے چوٹ لگ جائے، اگر کوئی مر جائے تو۔ میں نے کہا یہ تو درست ہے، مگر بوچڑ خانے کا بھی تو یہی راستہ ہے۔ اور پریم سبھا کے سیکرٹری بولے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ ہمیں اخبار میں خبر بھیجنے کے لیے ایک مسودہ بنا دیجئے۔ میں نے کہا یہ پریم سبھا کب بنی ہے؟ وہ بولے 3-4 دن ہوئے، یہاں 4-5 ہندوؤں نے مل کر بنائی ہے، آپس میں مل بیٹھنا اچھا ہوتا ہے۔ پنڈت سدھ دیو کے 2 لیکچر بھی ہو چکے ہیں، سبھی لوگ آئے ہوئے تھے، آپ کہاں رہے؟ میں نے کہا کیا مضمون پر لیکچر ہوئے تھے؟ جاپان میں ویدک دھرم نہایت اعلیٰ لیکچر تھا۔ پنڈت جی نے ثابت کر دیا کہ ساری دنیا دھرم قبول کرنے کو تیار ہے، مگر ہم لوگ بہت سست ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ساری دنیا میں اپنے پرچارک بھیجنے چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا میں کل آپ کو مسودہ تیار کر دوں گا۔ دوسرے دن صبح ہی یہاں ایک فساد ہو گیا، ہندو مسلم سکھ فساد، خوب گھمسان کی لڑائی ہوئی، ساری نو آبادی میں ہراس پھیل گیا، اکے دکے پر کرپانوں اور چھروں سے حملے ہونے لگے۔ سکھوں کی کرپانوں نے، بوچڑوں کی چھریوں نے اور پوربیوں کی لاٹھیوں نے خوب داد شجاعت دی۔ صبح سے لے کر دوپہر تک نعرے بلند ہوتے رہے۔ پریم سبھا کے سیکرٹری نے شام ہی کو للکار کر کہہ دیا تھا کہ بوچڑوں کو اس بازار میں سے گزرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بوچڑوں نے سرے بازار کہہ دیا تھا کہ وہ صبح اسی سڑک پر سے گزریں گے اور ضرور گزریں گے، اور دیکھیں گے کہ کون مائی کا لال انہیں روکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہی بوچڑ اپنے چھکڑوں اور ٹانگوں پر گوشت لادے ہوئے گزرنے لگے۔ سبھی خاموش تھے، کسی کی ہمت نہ پڑی کہ انہیں روکتا، کہ اتنے میں درشن سنگھ نے للکارا ٹھہر جاؤ، اور کرپان لے کر میدان میں آ گیا۔ مسلمان رنگ ساز نے کہا اللہ اکبر۔ بنیا جلد جلد اپنی دکان بند کرنے لگا۔ وہ اس دکان میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے بھی نچلی منزل کا بڑا دروازہ بند کرا دیا اور پھر تماشا دیکھنے کے لیے کھڑکی میں آ بیٹھا، لیکن ذرا ہٹ کر، تاکہ کہیں کوئی اینٹ میرے ہی نہ آ لگے۔ پریم سبھا کے حمایتی پوربیوں نے ہلہ کر کے مسلمان حکیم اور رنگ ساز اور سائیکل اور سبزی والے کی دکانیں لوٹ لیں۔ سکھ اور بچڑ لڑ رہے تھے۔ اتنے میں گھاٹی دروازے سے کمک پہنچ گئی اور مہنت نگر سے بپھرے ہوئے ہندو بھی۔ میں نے مصلحت سے کھڑکی بند کر دی۔ میری کھڑکی پر اینٹیں پھینکی جا رہی تھی، بنیے کی دکان توڑی جا رہی تھی۔ چیخیں اور دردناک ہیبت ناک چیخیں، نعرے فلک شگاف نعرے، لاٹھیوں کے چلنے کی آوازیں، دکانوں کے دروازے ٹوٹنے کی آوازیں۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد یک لخت چاروں طرف موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ اب فساد مہنت نگر سے آگے بڑھ کر دوسرے محلوں، نو آبادیوں اور شہر کی گلیوں کوچوں میں پہنچا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ دور دور نعروں کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، لیکن یہاں موت کی سی خاموشی تھی۔ میں نے چند منٹ کے سکوت کے بعد آہستہ سے کھڑکی کا پٹا کھول کر دیکھا۔ دکانیں لٹی پڑی تھی، اشیاء بازار میں بکھری ہوئی تھی۔ چند بوچڑ اور سکھ مرے پڑے تھے، کئی زخمی پڑے کرار رہے تھے، جن میں میرا پڑوسی بنیا بھی تھا اور اس کی بیوی بھی، جو اسے بچانے کی کوشش میں بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ وہ میری کھڑکی کے نیچے پڑی تھی۔ اسے اس حالت میں پڑے دیکھ کر اس کی وہ تصویر میری آنکھوں میں پھر گئی جب میں نے اسے ایک دن نچلی منزل میں راکھی کے روز دیکھا تھا۔
میں دالان میں کھڑا سائیکل صاف کر رہا تھا کہ وہ بے تحاشا بھاگتی ہوئی آ کھڑی ہوئی۔ اس کا ہنستا ہوا چہرہ، رنگین کنارے والی دھوتی اور مڈول بازو، مجھے ایسا معلوم ہوا تھا کہ ساری دنیا خوبصورت رنگوں سے معمور ہو گئی تھی، اور پھر دوسرے لمحے میں ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ لیکن اس کی وہ حسین تصویر، وہ رنگین پرچھائی ایک عرصہ تک میرے آئینہ دل پر لرزتی رہی تھی۔ اور اب جب میں نے پھر کھڑکی بند کی تو سائیکلوں کا بوڑھا مستری اپنے نوجوان لڑکے کی لاش کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فساد کو ایک عرصہ ہو چکا ہے، اب یہاں امن امان ہے، اور ماتا دین کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے۔ بنیا اپنے بال بچوں کو لے کر روہتک چلا گیا ہے۔ بوڑھا مستری جس کے دونوں بچے فساد میں ہلاک ہو گئے تھے، اب گردن جھکائے سائیکل درست کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ درشن سنگھ کا کوئی پتہ نہیں۔ نند سنگھ نے مجھے ایک دن آہستہ سے بتایا کہ وہ آج کل شکارپور میں گرنتی ہے، اور اب اس نے اپنا نام سکھ چین سنگھ رکھا ہوا ہے۔ مسلمان رنگریز نے کہا، سبز چوگے والا مولوی آج کل جلال پور کی مسجد میں امام ہے۔ اب آہستہ آہستہ لوگ ایک دوسرے سے اچھی طرح ملنے جلنے لگے ہیں۔ پریم سبھا کا سیکریٹری اب رادھا نگر میں رہتا ہے۔ بوچر لوگ گوشت کو ڈھانپے ہوئے اس طرح سڑک پر سے گزرتے ہیں، سڑک پر میونسپلٹی کے گڑھے اس طرح موجود ہیں، لیکن تعزیری پولیس ضرور تعینات کر دی گئی ہے۔ اب مجھے صبح 4 بجے کوئی نہیں جگاتا۔ بابو جی جو دوسرے حصے میں ہیں اب ریکارڈ نہیں بجاتے، کیونکہ وہ فساد میں ٹوٹ گئے تھے۔ اب کوئی دل کا چراغ روشن کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اب بالکل امن ہے، لیکن میں پھر بھی احتیاطاً اخبار میں ہر روز شکارپور اور جلال پور کی خبریں پڑھ لیا کرتا ہوں۔